کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ اور بس کرو رفع الیدین وچ انہاں کچھ امت نو دے چھڑیا ہے۔ رفع الیدین فرض ہو چکا ہے اللہ دے فضل نال، انہیں کلپ آ چکے نے، سنو تو اگے دی گل چلی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اتنی ویڈیوز بنا لی ہیں کہ اب رفع الیدین فرض ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ السلام نے جو نماز سکھائی ہے کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سکھاتے ہوئے رفع الیدین سکھایا ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جو ضروری چیزیں تو آپ نے سکھا دی ہیں، اگر فرض ہوتا، واجب ہوتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور سکھاتے ہیں۔ یہ اسلام میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو داخل کرنے والی، اس نے ایک نئی شریعت بنا رہا ہے کہ رفع الیدین فرض ہے۔ فرض اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حکم فرمائے یا نبی علیہ السلام حکم فرمائیں، اور جو نہ کرے اس کے لیے وعید فرمائیں، وہ چیز فرض یا واجب ہوتی ہے۔ نہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، نہ اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ نماز میں رفع الیدین کرو۔ باقاعدہ بخاری میں احادیث 6667 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے صحابی کو نماز سکھائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کا ذکر تک نہیں فرمایا۔ اگر رفع الیدین کرنا فرض ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز سکھائی ہے کیا وہ ناقص تھی؟ نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ اعتراض کرتے جی اس میں تو ثنا بھی نہیں سکھائی، تو یہ فرض تو نہیں ہے۔ جو فرض چیزیں تھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں مستحب، بلکہ اس کی جو پیاری ایک ایپ ہے 360 اسلام، اس میں 257 نمبر جو ترمذی شریف میں حدیث ہے اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ رفع الیدین مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی وہ لکھنے والے 360 ایپ کیا ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے، وہ کہتے ہیں مستحب، یعنی کریں گے تو ثواب، نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو ہم رفع الیدین کر رہے تھے، آپ نے منع فرمایا یہ کیا کر رہے، اسکنوا فی الصلاۃ۔ اور نسائی میں بھی حدیث ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، نماز میں ہم رفع الیدین کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کیا کر رہے ہو، منع فرمایا، فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ۔ اور یہ بہانہ بنائیں گے جی اشارے کا باب ہے، سلام کا باب ہے، نہیں جناب علی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز میں سکونت اختیار کرنے کے بارے میں یہ باب بنایا ہے۔ اور اس کے آگے جو وہ نماز میں اینڈ پہ سلام کے لیے وہ حدیث ہے، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ ہے، وہ واقعہ الگ ہے۔ اس میں جو سلام کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جابر بن سمرہ کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے تھے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، تو فرمایا کیوں تم نماز میں رفع الیدین کر رہے ہو؟ تو رفع الیدین کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ جس چیز کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اس چیز کو یہ کہہ رہا ہے یہ فرض ہے۔ اور جو رفع الیدین کرتے بھی ہیں وہ اس کو فرض نہیں کہتے، واجب نہیں کہتے، وہ صرف مستحب کہتے ہیں۔ یہ وہ شخص فتنے باز ہیں، ایک مستحب عمل کو جو ان کے نزدیک اس کو فرض قرار دے رہا ہے، یہ ایک نیا دین بنا رہا ہے، ایک نیا فتنہ کھڑا کر رہا ہے، اور ظاہر اس کو سننے والے وہ کہیں گے جی فرض ہے۔ جو چیز مستحب ہے ان کے نزدیک، یعنی جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ علماء بھی اس کو مستحب سمجھتے ہیں۔ مستحب کو فرض قرار دینا یہ دین میں زیادتی ہے، یہ وہ چیزیں جو دین میں داخل کرنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی اس کو منع فرماتے، اس کو فرض کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے خلاف جائیں، اور یہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے قانون کے خلاف جاتا ہے، اور بار بار یہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ میرا گولڈن کوڈ ہے۔ میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، کہ قادیانی کو ہم اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ کہ یہ دین کی یہ سمجھ ہے؟ ہم قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے انہیں کافر کہا جاتا ہے، اور قانون نے اس لیے ان کو کافر کہا۔ تو اب یہ کیا کہتا ہے جناب علی؟
अगर कल ये छोड़ दें इसको काफिर कहना, तो क्या ये मुसलमान उनको कहेगा? कानून तो इसका यही है। जिस बंदे को इतना पता नहीं है कि हम कादियानी को काफिर क्यों कहते हैं, वो आपको दीन सिखा रहा है, वो आपको हदीसें पढ़ के सुना रहा है। जिसको इतना भी पता नहीं है, दोस्तों आप खुद समझें कि हम कादियानी को काफिर इसलिए नहीं काफिर कहते, वो हमें काफिर कहते हैं। वो कुरान की इनकारी हैं, खत्म नबूवत की इनकारी हैं, इसलिए उन्हें काफिर कहा जाता है। तो ये शख्स आपको दीन सिखा रहा है, ये आपके अंदर एक फितना पैदा कर रहा है, आपके अंदर एक बुग़्ज़ डाल रहा है सहाबा कराम का, औलिया कराम का, मुसलमानों का, मुहद्दिसीन का, फुक़हा का। ये आपके अंदर एक बगावत डालना चाहता है इस्लाम के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ। आप होशियार रहें इसके इस फितने से, क्योंकि ये कादियानी को सपोर्ट कर रहा है और कई वीडियोस इसने बनाई हैं कादियानी के सपोर्ट में। मुसलमानों से मजाक करता है, कादियानी को सपोर्ट करता है और कहता है जो खत्म नबूवत पर काम करते हैं वो पैसे लेते हैं बाहर से, नौज़ुबिल्लाह, और उन पर इल्जाम लगाता है। इस पर हमने वीडियोस बनाई हैं। तो ये वो फितना है जिससे आप मुतासिर हो सकते हैं। आप हमारे वीडियोस देखें, हमने दिखाया है कि कितने झूठ बोलता है, कितनी ये जहालत पैदा करता है, आम आदमी को किस तरह ये नुकसान पहुंचाता है, उसके अकीदे को नुकसान पहुंचाता है। आप अली नवाज ऑनलाइन पर वीडियो नंबर 9 देखें, इसके हमने 100 झूठ दिखाए हैं, 100 झूठ। और फेसबुक पे अली नवाज ऑनलाइन पेज है हमारा, उसको भी लाइक करें। आपको मालूम हो जाएगा कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा है जो आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ फरेब कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।